دنیا نیوز اسٹوڈیوز میں خوش آمدید. میں ہوں ثانیہ چودھری اور میں ہوں فائق محمود. بانی پی ٹی آئی کو اسپتال منتقل کرنے کا فیصلہ. طارق فضل چودھری نے تصدیق کر دی. طبی معائنے کے لیے ڈاکٹرز کا پینل بھی تشکیل دے دیا گیا ہے. پینل ڈاکٹر امجد اور ڈاکٹر ندیم قریشی پر مشتمل ہے. اسی سے متعلق مزید معلومات لیں گے. نمائندہ دنیا نیوز احمد بھٹی نے ہمیں جوائن کیا. احمد بھٹی، کب یہ کام شروع کرے گا؟ کیا مزید پیش رفت سے متعلق آپ کے پاس تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، حکومت کی جانب سے میڈیکل پینل ایک تشکیل دیا گیا ہے جس میں ڈاکٹر امجد اور ڈاکٹر ندیم قریشی شامل ہے. ابھی تک ملنے والی اطلاعات کے مطابق یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ ڈاکٹروں کا پینل ڈیلا جیل آئے گا آج رات اور آ کر بانی پی ٹی آئی کا معائنہ کریں گے اور اس کے بعد اپنی سفارشات دیں گے کہ ان کو کون سے ہاسپٹل میں منتقل کیا جائے اور ان کی کس طریقے سے ان کو وہاں منتقل کیا جائے، اس کے لیے کس قسم کے انتظامات کیے جائے. اور بانی پی ٹی آئی کا جو طبی معائنہ ہے اس کی رپورٹ کی روشنی میں بانی پی ٹی آئی کو یہاں سے منتقل کیا جانا متوقع ہے. ابھی تک ملنے والی اطلاعات کے مطابق شفا آئی ٹرسٹ ہاسپٹل جو راولپنڈی میں ہے ممکنہ طور پر بانی پی ٹی آئی کو وہاں منتقل کیا جا سکتا ہے. احمد بھٹی، آپ نے ہمیں معلومات دی، آپ کا بہت شکریہ. پاکستان تحریک انصاف نے بانی پی ٹی آئی کا معائنہ خاندان اور ذاتی ڈاکٹرز کی موجودگی میں کرانے کا مطالبہ کر دیا. کہا کہ یک طرفہ طبی معائنہ بنیادی انسانی حقوق اور جیل قوانین کی خلاف ورزی ہے. بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق کسی بھی قسم کی رازداری قبول نہیں. پارٹی کے تجویز کردہ مستند ڈاکٹرز اور اسپتال میں طبی معائنہ یقینی بنایا جائے. بانی پی ٹی آئی کی صحت پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے. بانی پی ٹی آئی کی صحت سیاست سے بالاتر، ذاتی معالج اور فیملی کی نگرانی ان کا بنیادی حق ہے. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود وفاقی حکومت جان بوجھ کر تاخیر کر رہی ہے. حالات خراب کیے جا رہے ہیں. 9 مئی جیسے واقعات دوبارہ کرانے کی کوشش ہو رہی ہے. ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی صحت ہے اور یہ سیاست سے بالاتر ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کا علاج ہو ان کے ذاتی معالج کی نگرانی میں، ان کی فیملی کو اعتماد میں لے کر. تو میرے خیال میں یہ ایلیگل ڈیمانڈز نہیں ہے، یہ ان کا بنیادی حق ہے. کورٹ کے واضح احکامات کے باوجود وفاقی حکومت کا یہ رویہ سمجھ سے بالاتر ہے. ان کی کوشش یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ احتجاج ریکارڈ کروائے اور اس میں جو ہے یہ اپنے بندے شامل کر کے، جس طرح انہوں نے 9 مئی کروایا تھا اور پھر سی سی ٹی وی فوٹیجز چرائی تھی، تو اس طرح کا کچھ ارادہ رکھتے ہیں. ہمارے ورکرز پرامن ہیں. 2 دنوں سے مختلف جگہوں پر مختلف مقامات پر وہ مسلسل احتجاج کر رہے ہیں، لیکن آپ سب کو پتہ ہے کہ کوئی بھی ایسا واقعہ ابھی تک پیش نہیں آیا. صدر آصف علی زرداری کی نام لیے بغیر مخالفین پر تنقید. صادق آباد میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج لیڈر ایسے ہیں جیل میں 1.5 سال نہیں ہوا اور چلانا شروع کر دیا. کبھی کہتا ہے میری آنکھ میں درد، کبھی کہتا ہے یہاں دودھ نہیں. یہ قربانی نہیں دے سکتے، ان کے پاس ہمت نہیں، یہ صرف باتیں کر سکتے ہیں. کبھی کہتا ہے میری آنکھ میں درد ہے، کبھی کہتا ہے میرے کو دودھ نہیں ملتا ہے. کب ملتا ہے بیٹا؟ جیل ہے، جیل میں نہ دودھ ہے، نہ پانی ہے، نہ کچھ ہے، سب کچھ ہی حال ہے. روزے رکھے، ویسے وہ ریاست مدینہ بنانے والا ہے تو روزے رکھے. کیا ضرورت ہے اس کو عبادتیں کرے؟ ہم عبادت کرتے تھے، جیلوں میں ہوتی ہی عبادت ہے. اور ہر چیز جو ہے وہ فنا ہے. سدا بادشاہی تو میرے مولا کی ہے، انسان کی تو ہے نہیں. تو انسان کو اپنی انسانیت اور اپنی کمزوری سمجھ کے پھر قدم رکھنا چاہیے. تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، پاکستان انشاءاللہ ہمارا بہت برائٹ فیوچر ہے. ہمیں اللہ نے ایسی دھرتی دی ہے، جیو اسٹریٹجکلی ہم ایسی جگہ لوکیٹڈ ہیں. 1100 میل کا میرا سمندر کا فرنٹ ہے. اس لیے میں نے ساؤتھ سے پرائم منسٹر بنائے، ساؤتھ سے میں نے گورنر بنائے. ہمیشہ میں نے کوشش کی کہ ساؤتھ کو ریپرزنٹیشن ہو. انشاءاللہ فیوچر میں بھی ساؤتھ کی ریپرزنٹیشن ہوگی اور ایسی ہوگی جس میں آپ آگے ہوں گے اور باقی ساری دنیا پیچھے ہوگی.
کراچی میں سندھ اسمبلی کا علاقہ میدان جنگ بنا رہا پولیس اور جماعت اسلامی کے کارکنان میں جھڑپیں مظاہرین کو روکنے کے لیے پولیس کی شیلنگ اور لاٹھی چارج کارکنان کا پولیس پر پتھراؤ کے یہ اہلکار زخمی ہو گئے پولیس نے 13 کارکنان کو گرفتار کر لیا مزید تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے کراچی میں جماعت اسلامی کا سندھ اسمبلی کے باہر دھرنا ریڈ زون میں داخل ہونے پر پولیس اور کارکنان میں تصادم سندھ اسمبلی کے اطراف کا علاقہ کئی گھنٹے تک میدان جنگ بنا رہا جماعت اسلامی نے سندھ اسمبلی جانے کی کوشش کی تو پولیس نے تمام راستوں پر رکاوٹیں کھڑی کر کے ریڈ زون کو سیل کر دیا راستے بند کیے جانے پر مظاہرین مشتعل ہو گئے اور شدید نعرے بازی شروع کر دی صورتحال کشیدہ ہونے پر سندھ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کر کے آنسو گیس کی شیلنگ کی اور متعدد کارکنان کو حراست میں لے لیا پولیس نے احتجاج میں استعمال ہونے والے ٹرک اور ساؤنڈ سسٹم کو بھی تحویل میں لے لیا پولیس کے مطابق مظاہرین کی جانب سے بھی پتھراؤ کیا گیا جس سے 4 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر نے ہنگامی پریس کانفرنس کا اعلان کیا تاہم پولیس کی جانب سے بنس روڈ کے اطراف کے راستے بھی بند کر دیے گئے جماعت اسلامی کی جانب سے اہل کراچی کے حق مسائل کے حل اور بااختیار شہری حکومت کے قیام کے لیے احتجاج کو شہر بھر میں پھیلانے کا اعلان کر دیا گیا اعلان کیا گیا کہ 10 مرکزی شاہراہوں پر احتجاجی دھرنے دیے جائیں گے جن میں شارع فیصل شارع قائدین سپر ہائی وے نیشنل ہائی وے شارع اورنگی شارع کورنگی شارع پاکستان ماڑی پور روڈ سمیت دیگر شامل ہیں صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار نے کہا کہ جماعت اسلامی کو پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ ریڈ زون میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی صوبائی وزیر اطلاعات شرجیل میمن کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی کو پرامن احتجاج کی اجازت دی تھی لیکن ریڈ زون میں داخل ہونے سے منع کیا گیا تھا تاہم کارکنان نے سندھ اسمبلی کی طرف بڑھنے کی کوشش کی جس کے بعد امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا ملک بھر میں احتجاج کا اعلان کہتے ہیں یوم سیاہ منایا جائے گا تمام کارکنان کو فوری طور پر رہا کیا جائے حکومت گرفتار کارکنان کو رہا کرے پھر کوئی بات ہوگی یہ چاہتے ہیں اربوں روپے کھا لیں اور کوئی احتجاج نہ کرے دہشت گردی کے ذریعے احتجاج روکنے کی کوشش کی گئی ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی نے کراچی کو تنہا کر دیا وہ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ہزاروں ارب روپے یہ لوٹ کر کھا گئے ہیں یہ مافیا ہے اور اس مافیا کے مقابلے میں پرامن مظاہرہ کیا جائے تو یہ اس کو کچلنے کی کوشش کرتے ہیں یہ انسانی حقوق پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں یہ پرامن مظاہرے کے حق کو سلب کر کے آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں ہم اس فاشزم کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ تعالی اور یہ مقابلہ صرف شہر کراچی میں نہیں ہوگا پورے صوبہ سندھ میں ہوگا پورے پاکستان میں کل یوم احتجاج اور مظاہرے کیے جائیں گے اگر حکومت رابطہ کرے گی تو پہلے ہمارے تمام گرفتار کارکنان کو رہا کریں اور اس کے بعد کوئی بات کرنی ہے تو بات کریں احتجاج کے حق سے ہم دستبردار نہیں ہوں گے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ان تمام کارکنان کو رہا کیا جائے اور اس میں یہ کہتا ہوں بلاول بھٹو زرداری سے اور آصف علی زرداری صاحب سے بھی کہ آپ لوگ دیکھ لیجئے اس معاملے کو کہیں ایسا نہ ہو کہ حالات پھر آپ کے کنٹرول میں نہ رہیں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے 12 سے 14 فروری تک جرمنی کا دورہ کیا اور 62ویں میونخ سیکیورٹی کانفرنس کے موقع پر ہونے والے اجلاسوں میں شرکت کی انہوں نے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے بھی ملاقات کی اس دوران باہمی دلچسپی کے امور عالمی اور علاقائی سیکیورٹی صورتحال اور انسداد دہشت گردی کے لیے تعاون پر تبادلہ خیال ہوا فیلڈ مارشل نے جرمن وزیر داخلہ مشیر خارجہ اور چیف آف ڈیفنس سے بھی ملاقاتیں کی